ساکن حرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے جزم، یہ چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے ہم نے اس کو ساکن کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ اب یہ جزم سین کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا سین ساکن۔ یہی جزم یا کے اوپر آ گئی ہے تو یہ ہو گیا یا ساکن۔ یہی جزم تا کے اوپر آئی ہے تو یہ ہو گیا تا ساکن۔ یعنی کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے گی اس کو ہم نے ساکن ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کی بات تھوڑی سی علیحدہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ واؤ ساکن کی اور یا ساکن کی۔ واؤ ساکن جب ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے تب اس کی بات تھوڑی سی علیحدہ ہوتی ہے۔ کیسے کہ واؤ کے اوپر جزم آیا تو یہ واؤ ساکن ہے، لیکن واؤ ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ہم نے لین کہنا ہے۔ لین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے واؤ ساکن کی تعریف۔ اسی طرح ہے یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے جب بھی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں یہ الف نظر آ رہا ہے، لیکن الف کے اوپر جب زبر یا زیر یا پیش آ جاتی ہے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، آگے ہے واؤ۔ واؤ کے اوپر یہ چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے، اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ یہی جزم سین کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا سین ساکن۔ یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے اوپر بھی جزم آتی جائے گی اس حرف کو ساکن کہتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب جب یہ ساکن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب دوسری بات، جب یہ واؤ کے اوپر جزم آتی ہے، جب یہ واؤ ساکن بنتا ہے تب دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے والی زبر زیر پیش میں سے کون سا اعراب آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے زبر آئی ہے تو کیا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ تو لین کا کیا کرتا ہے؟ لین کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ اب اپنے حمزہ کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے بغیر کھینچے۔ کیسے؟ حمزہ واؤ زبر آؤ، ٹھیک ہے۔ آؤ ہم نے نہ تو جھٹکا لگانا ہے نہ اس کو او کر کے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ اب آگے میم کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، سین ساکن ہو گیا، جزم آنے کی وجہ سے سین ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے جزم والے حرف کو ساکن کہنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ پچھلے والے حرف کو اس ساکن حرف کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی کہ اب ہم نے میم کو سین ساکن کے ساتھ ملانا ہے، سین کی آواز کی سیٹی آواز نکالتے ہوئے۔ میم سین زیر مس، ٹھیک ہے، مس، اس طرح کر کے۔ ہاں جی، آگے ہے کاف کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم آئی تو یہ یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب یا ساکن ہے تو اس کے پیچھے کون سا اعراب آیا ہے؟ زیر، اس کے نیچے کیا آئی ہے؟ زیر آ گئی ہے۔ تو یا ساکن کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب یا ساکن ہو
اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو اس سے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ کاف یا زیر کی، یہ جو ہم نے کیا نا کی، یہ اس یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے لمبا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مس کی، ٹھیک ہے، نون کے اوپر کیا آئی؟ دو زبر۔ ہاں جی، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو ہم نے تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں کب؟ جب حروف ہلکی نہ ہو، حروف ہلکی نہ ہو تو نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، اگر حروف ہلکی آ جائے تو نون ساکن پہ غنہ یا تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو غنہ نہیں کرتے۔ اب یہ نون کے اوپر تنوین آ گئی ہے، اب ہم نے تنوین کو دیکھنا ہے۔ تنوین کے بعد آگے ذال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ کیسے کریں گے؟ نون دو زبر نو، مسکینو، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے غنہ کر دیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ذال۔ ذال کون سا حرف ہے؟ نرمی والا حرف ہے، اس کو ہم نے سختی کی زا کی آواز نہیں نکالنی۔ ذال جو ہے نا وہ زبان جو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے درمیان ذرا سی لے کے آنی ہے، ذال کر کے، ٹھیک ہے، ذرا سی نوک لے کے آنی باہر۔ ہاں جی، ذال آ گیا، آگے آگے ہے الف۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپنے ذال کو لمبا کرنا ہے، کس وجہ سے؟ الف سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ ذال الف زبر را، را، اتنا سا لمبا کرنا ہے ہم نے ایک الف کے برابر۔ کیسے؟ را، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے ہے میم۔ میم کے اوپر زبر ہے لیکن اگلا جو تا ہے یہ ہے ساکن، یعنی تا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے تا ہو گیا ساکن۔ ہاں جی، اب ہم نے اس ساکن کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ پچھلے والی میم کو ہم نے تا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ کیسے؟ میم تا زبر مت، اس کو بالکل نہیں حرکت دینی، ٹھیک ہے، مت۔ رو کے اوپر زبر آ گئی، رو کے اوپر زبر آئے یا رو کے اوپر پیش آئے اس رو کو موٹا کرتے ہیں، رو کے نیچے زیر آئے تو اس رو کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رو کے اوپر زبر ہے، اب ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے، رو زبر رو، مد رو، ٹھیک ہے، مد رو۔ آگے آ گیا با، با کے اوپر زبر آ گئی، کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با، مد روبا، تا کے نیچے تنوین، یعنی کہ دو زیر، دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین ہوتا ہے۔ اب یہ دو زیر ہے، یہاں اس کا نام لیں گے تنوین، تا کے نیچے تنوین آ گئی۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، لیکن آگے ضرور دیکھنا ہے آگے کون سا حرف آئے۔ آگے ہے سا، سا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تنوین پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کون سا؟ اخفا کا۔ تا دو زیر تیوں، مد روبا تیوں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اب یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف کس طرح کریں گے؟ ویسے تو اس تا کا نام ہے گول تا، یعنی کہ جو ہا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو گول تا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وقف میں؟ اگر ہم وقف سے پہلے پڑھیں گے تو ہم نے اس کو تا کو پڑھنا ہے، تا دو زیر تین، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم وقف کریں گے تب ہم نے تا کو نہیں پڑھنا، ہا کی آواز نکالتی ہیں، ہا کو ساکن کرتے ہوئے، یعنی کہ ساکن کا مطلب ہے کہ ذرا سی آواز نکالنی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف، مد روبا، مد روبا۔ ہاں جی، یہ آیت کا تو ہم نے کر دیا توڑ، یعنی ایک ایک حرف کا ہم نے دیکھا کس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا، کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، تاکہ ہماری آواز، ہمارا قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ خوبصورت بنے۔ تو کیسے ہم نے اپنا لہجہ بنانا ہے؟ قرات کے ساتھ۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البلد، مکیہ،
بسم الله الرحمن الرحيم أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة